زکوٰۃ کا کیا تعلق ہے؟ خوب سمجھ لو، رمضان کا زکوٰۃ سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے. جب آپ صاحب نصاب ہوئے تھے نا، 52.5 تولے چاندی کے برابر مال آیا تھا آپ کے پاس، سونا، چاندی، مال تجارت، نقدی، یہ 4 چیزیں جس دن آپ کے پاس آ گئیں، کتنی؟ جتنے میں 52.5 تولہ چاندی آتی ہے، تو آپ پر لازم تھا کہ اپنی وہ اسلامی تاریخ آپ محفوظ کر لیتے. 5 محرم کو آئیں یہ چیزیں، تو 5 محرم ڈیٹ محفوظ کر لی، اگلے سال 5 محرم کو آپ کا زکوٰۃ کا حساب ہوگا. سمجھتے ہو؟ پھر دے بے شک بعد میں دو، پہلے دو، وہ آپ کی مرضی ہے. زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ مال تجارت کی تعریف کیا ہے؟ سونا، چاندی، مال تجارت، نقدی، کیش رقم جسے کہتے ہیں. 4 چیزیں جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہوں. 52.5 تولہ چاندی کے ریٹ کیا چل رہے ہیں مجھے نہیں معلوم، اوپر نیچے اتنے ہو رہے ہیں، شاید 90,000 1 لاکھ روپے تک چل رہے ہیں شاید. تو جس کے پاس اتنی مالیت کا سونا، چاندی، تجارتی مال یا نقدی ہو تو وہ صاحب نصاب بن جاتا ہے. اس پر لازم ہوتا ہے کہ وہ اسلامی تاریخ نوٹ کر لے. عام طور پر جب لڑکوں کی، لونڈے لپاڑوں کی تنخواہ لگتی ہے، پہلی تنخواہ 90,000 1 لاکھ آئی تو وہ صاحب نصاب بن گئے. لڑکیوں کی شادی ہوتی ہے، ان کو سونا ملتا ہے، تو جس دن ان کو سونا ملا ہے، ہینڈ اوور ہوا ہے، وہ تاریخ، وہ اسلامی تاریخ نوٹ کر لیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پھر ہر سال اسی تاریخ کے حساب سے زکوٰۃ دیا کریں. مال تجارت کی تعریف کیا ہے؟ مال تجارت اس مال کو کہتے ہیں جو بیچنے کے لیے خریدا ہو اور اب تک بیچنے کی نیت باقی ہو. آپ کی دکان ہے، کرائے پہ دی ہوئی ہے، دکان پہ زکوٰۃ نہیں ہے کیوں؟ کرائے پہ دی ہوئی ہے. آپ کی گاڑی ہے، کرائے پہ دی ہوئی ہے، زکوٰۃ نہیں ہے کیوں؟ کرائے پہ دی ہوئی ہے. ہاں گاڑی آپ نے خریدی ہے کہ بیچ دوں گا میں، خریدتے ہوئے بیچنے کی نیت تھی تو اس گاڑی پہ زکوٰۃ دینا واجب. ہاں گاڑی آپ نے خریدی اپنے لیے، ارادہ ہوا کہ جب بیچنے کا موڈ ہوا تو بیچ دوں گا، یہ مال تجارت نہیں ہے کیونکہ خریدی کس لیے؟ بیچنے کے لیے، استعمال کے لیے. اس طرح پلاٹ آپ نے خریدا کہ یار کنفیوز ہوں، دیکھیں گے فیوچر میں بناؤں یا بیچوں، سوچوں، زکوٰۃ نہیں ہے اس پر. ہاں پلاٹ خریدا، نیت کیا ہے؟ بیچوں گا، اس پہ زکوٰۃ واجب ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے؟ زکوٰۃ ان لوگوں کو دی جا سکتی ہے، اتنا کافی ہے. سمجھتے ہو؟ غریبوں. غریب ہونے کے لیے کیا ہے کہ 5 چیزیں، 4 چیزیں تو وہی جو زکوٰۃ والی ہیں، سونا، چاندی، مال تجارت اور کیش، اور 5ویں چیز ہے ضرورت سے زائد سامان. ایک آدمی کے پاس ضرورت سے زائد سامان ہے. ضرورت سے زائد سامان اس کہتے ہیں پورے سال استعمال ہی نہیں ہو رہا. گھر میں ڈنر سیٹ پڑا ہوا ہے، پورا سال استعمال نہیں ہوتا. پلاٹ پڑا ہوا ہے، نہ رینٹ پہ دیا ہوا ہے، نہ کھیتی باڑی کر رہا ہے اور نہ خود رہتا ہے اس میں، تو وہ پراپرٹی بھی ضرورت سے زائد ہے، اس میں پورا سال گزرنا بھی ضروری نہیں ہے. تو جس کے پاس اس طرح کی پراپرٹی ہو جو استعمال میں نہ آتی ہو، یا سونا، چاندی، مال تجارت اور نقدی اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو، یا 5 چیزوں کا مجموعہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو، تو ایسے آدمی کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اتنا پوچھ لیا کرو بھائی تمہارے پاس کوئی ایسی پراپرٹی تو نہیں ہے جو استعمال میں نہ آتی ہو. اتنا پوچھ لیا کرو. پورا نصاب پیش کرو گے تو پاگل ہو جائے گا نا، وہ کہے گا تو زکوٰۃ نہیں دے بھائی، میرے حساب نہیں ہو رہا مجھ سے. میں جب کسی کو زکوٰۃ دیتا ہوں تو اتنا پوچھ لیتا ہوں یار تمہارے پاس سونا وونا تو نہیں ہے؟ نہیں ہے بھائی، کیونکہ سونا آج کل اتنا مہنگا ہے کہ وہ سونا ہی آدمی کو مالدار بنا دیتا ہے. اور بھائی تمہارے پاس بینک میں کیش اماؤنٹ کتنا پڑا ہوا ہے؟ غریب کے پاس تو کیش اکاؤنٹ ہی نہیں ہوتا عام طور پہ. ہے 20-30 ہزار ہے تو وہ مستحق ہے زکوٰۃ کا. کوئی پراپرٹی تو نہیں ہے گھر کے علاوہ، جس گھر میں رہتے ہو وہ تو ٹھیک ہے، ایسا تو نہیں کہ پلاٹ لے کے ڈالا وہ خالی پلاٹ پڑا ہوا ہو. تو ایسا اگر نہیں ہے تو عام طور پر ایسا آدمی زکوٰۃ کا مستحق ہوتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کیونکہ نہ پیسہ ہے، نہ کوئی سیونگ نہیں ہے. خلاصہ یہ نکلا، سیونگ نہیں ہے اس کے پاس. اچھا بھائی عشر کیا ہے؟ کتنی آمدنی پر ہے؟ عشر کہتے ہیں زمین کی پیداوار. تو زمین جو کھیتی باڑی کرتے ہیں ان کے جب بھی کھیتی کٹے گی اس میں سے 20واں حصہ یعنی 5% ان کو اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا پڑے گا. اور اگر وہ بارش کے پانی سے زمین سیراب ہوتی ہے، ٹیوب ویل یا نہر کا پانی نہیں ہے، بارش کا پانی ہے، تو پھر 10% اللہ کے راستے میں خرچ کرنا پڑے گا. اس میں سال کا نصاب ضروری نہیں ہے. ابے کیا ہو گیا تم لوگ ایسے مجھے دیکھ رہے ہیں جیسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. دیکھو آپ جب بھی زمین سے پیداوار اگاؤ گے نا، جو کھیتی باڑی کرنے والے لوگ ہیں، تو اللہ نے کہا آتو حقہ یوم حصادہ، جس دن کھیتی کٹے گی اللہ کا حق اس میں سے نکلے گا. اتنا مزہ آتا ہے نا یہ آیت پڑھتے ہوئے کہ کیا اللہ میں نے کتنا اچھا قانون بنا دیا. کھیتی کٹ رہی، اللہ کہہ رہے میرا بھتہ مجھے چاہیے گویا کہ بھائی. تو نیک لوگ خوشی خوشی دیتے ہیں. اگر اللہ کہہ دیتا نا یہ ٹیکس ہے تمہیں دینا پڑے گا، یہ جرمانہ ہے تمہیں دینا پڑے گا، مزہ نہ آتا عشر دینے میں. اللہ کہتے ہیں جس دن کھیتی کٹے. پہلے اللہ نے اپنی نعمتیں بیان کی کہ اس نے آسمان سے پانی برسایا، یہ پانی سائنسدان نہیں برساتے. پھر اس نے زمین سے تمہارے لیے طرح طرح کے نباتات پیدا کیے، انار پیدا کیا، انگور پیدا کیا، سب اللہ کر رہا ہے. اللہ کہہ رہے لہذا جس دن کھیتی کٹے گی اس دن میرا حق مجھے دو. تو جن کو اللہ سے محبت نہیں ہے وہ اس کو جرمانہ سمجھتے ہیں. جن کو اللہ سے محبت ہے ان کو اس آیت میں اتنا مزہ آتا ہے. اے اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میرا حق صرف 20واں حصہ 5%. تو اگر کہتا نا آدھا دے تو ہم آدھا تجھے دے دیتے. تو کہتا پورا دے تو ہم پورا تجھے دے دیتے. کھلانے والا تو ہے نا. ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تمہارے ہاتھوں میں طاقت نہیں ہے کہ تم ان درختوں کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کر لو. ہم تو بیج ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں. سارے کام کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے.
تو اللہ کہتے ہیں جس دن اللہ نے نا اپنی نعمتیں بیان کی ہیں کھیتی کی, لہذا اللہ کہتے ہیں یہ نعمتیں میں تمہیں اس لیے دے رہا ہوں کہ جب یہ کھیتی کٹے گی آتو حقہ, غیر مسلم کہے گا میری محنت ہے, مسلمان کہے گا کس کا احسان ہے, اللہ کا ہے, لہذا اللہ کا حق دینا پڑے گا. تو اللہ کا حق کیا ہے اس میں سے؟ اللہ نے کہا جب بھی کھیتی کٹے گی تو اگر آسمان کے پانی سے سیراب ہوا ہے یہ کھیت, اس میں تمہاری محنت بہت کم ہے, لہذا تمہیں 10% دینا پڑے گا, عشر 10واں حصہ. اور اگر نہری پانی سے یا ٹیوب ویل سے سیراب ہوا ہے, اس میں تمہاری بجلی استعمال ہوئی ہے, تم نے لائنیں نکالی ہیں وہاں سے, ٹھیک ہے نا, محنت لگی ہے, لہذا ہم اپنا حق کم کر دیتے ہیں, 10 کے بجائے کتنے فیصد دو, 5% دو. یہ کس کا حق ہے؟ اللہ کا. اے اللہ تیرا کوئی اکاؤنٹ نمبر ہو میزان بینک میں, اسلامک بینک میں اللہ اکاؤنٹ کھلے گا نا, یا بینک اسلامی میں یا اور کوئی, تو وہ اکاؤنٹ نمبر دے دے اپنا, ہم وہاں جمع کرا دیتے ہیں. اللہ نے کہا میرا جو اکاؤنٹ ہے نا غریبوں کی جیب ہے, ٹھیک ہے نا, میں نے اپنا اکاؤنٹ کہاں کھولا ہوا ہے؟ کوئی غریب نظر آئے, پاکستانی نظر آئے نا تمہیں, جب آپ سعودی عرب جاتے ہیں نا تو وہ زکات دے دیتے ہیں, آپ صرف پاکستانی بول دو اپنے آپ کو, حقیقت ہے. ایک پاکستانی گیا عمرہ کرنے, ایک عرب نے اتنی ریالوں کی گڈی زکات کی لا کے اس کو پکڑا دی کہ یہ زکات ہے. وہ کہہ رہا ہے بھائی میں فیکٹریوں کا مالک ہوں, میں غریب نہیں ہوں. وہ عربی کہہ رہا ہے تو پاکستانی ہے یا نہیں, تو خالی یہ بتا. اس نے کہا پاکستانی, اس نے کہا پھر تو زکات کا مستحق ہے. وہ کہہ رہے یار میں مالدار ہوں. وہ عربی کہہ رہے بس پاکستانی ہے یا نہیں ہے تو یہ بتا. کلو پاکستانی پاکستانی مسکین, ان کا ایک نعرہ ہے. ہر پاکستانی شکل سے بھی غریب لگ رہا ہوتا ہے. مجھے تو عجیب سا لگتا ہے, چھوڑو بھی زیادہ نہیں, پھر پاکستانی بولیں گے تو اپنے ملک کی برائیاں کر رہے ہو, ورنہ آپ کو عجیب سا بات بتاؤں, ایسا ہمارے حکمرانوں نے ہمیں کر دیا, ہم کہیں بھی جائیں نا دنیا میں, کتنے ہی پیسے والے ہو, ہم شکل سے کیا لگ رہے ہوتے ہیں, غریب ہی لگ رہے. تو ایسا ہمارا امیج دنیا کے سامنے بنا دیا ہے. اچھا بھائی, تو اللہ میاں نے کہا کیا کہا کہ میرا جو اکاؤنٹ ہے وہ تمہیں کہاں ملے گا؟ جو غریب نظر آئے اس کی جیب میں وہ عشر ڈال دو. تو دیگر تینوں اماموں کے نزدیک, امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل کے نزدیک تو پیداوار کا جو 10واں حصہ ہے وہی آپ کو صدقہ کرنا پڑے گا. امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ اجازت ہے کہ یا تو اس میں سے 10واں حصہ دے دو یا اس 10ویں حصے کی قیمت دے دو, بلکہ قیمت دینا ان کی نظر میں زیادہ بہتر ہے. سمجھتے ہو؟ تو اندازہ لگا لو گندم کی 100 بوریاں ہیں تو 10 بوریوں کی کیا ویلیو ہوگی, وہ غریبوں میں بانٹ دو یا وہ گندم ہی بانٹ دو, جیسے دونوں طرح سے اختیارات ہیں. تو آج لوگ عشر دینا بھی چھوڑ دیا, اڑا لو مزے. اور کمال کی بات یہ کہ جتنا اللہ کی راہ میں دو گے اللہ اس کو واپس بھی دے دیتا ہے. تو یہ جو کنجوس لوگ ہوتے ہیں نا, جو عشر نہیں دیتے, یہ دنیا کے بھی خسارے میں اور آخرت کے بھی خسارے میں. تو اتنا مزہ آتا ہے, زکوٰۃ نکالنے میں مزہ آتا ہے. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارادہ کیا اپنا سارا مال صدقہ کر دیں, پھر ضرورت کا رکھیں. حضرت فرماتے ہیں لیکن میں نے یہ سوچ کے نہیں کیا کہ پھر زکوٰۃ نہیں واجب ہوگی مجھ پر, زکوٰۃ دینے کا اپنا مزہ ہے. نہیں یاری بات. تو حضرت اس لیے مالدار رہنا پسند کیا کہ میں زکوٰۃ نکالا کروں, زکوٰۃ کا اپنا مزہ ہے بھائی. ابے نہیں یاری سمجھ میں رہنے دو میرے بھائی, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ سے محبت ہوگی تو وہ مزہ آتا ہے ان چیزوں میں. تو عشر کا, زکوٰۃ کا, رشتہ داروں پہ خرچ کرنے کا, کیونکہ آپ جو رشتہ دار کو دے رہے ہیں, اللہ کہتے ہیں رشتے کو تھوڑی دے رہے ہو, دے کس کو رہے ہو؟ مجھے دے رہے ہو تم, یہ تو میرا وکیل بن کے قبضہ کر رہا ہے, دے کس کو رہے ہو؟ تو اللہ کو دینے میں کوئی سیٹھ کروڑ پتی ہو غریب آدمی سے قرضہ مانگے تو غریب تو سارا کچھ لا کے اس کے قدموں میں ڈال دے گا, کہے گا یار تو اتنا مالدار ہو کے مجھ سے پیسے مانگ رہا ہے, اس سے بڑی میری عزت کیا ہو سکتی ہے, کیونکہ اس کو پتہ ہی ہے وہ ایسے ہی مانگ رہا ہے, یہ تو اس کے پاس تو بہت ہے, یہ تو مانگ کے صرف یہ دکھانا چاہ رہا ہے کہ تو مجھ پہ خرچ کرتا ہے, لہذا یہ اور مجھ پہ الٹا خرچ کرے گا. اور جو اللہ والے لوگ ہیں ان کو اس سے بھی غرض نہیں ہوتی کہ اللہ ہمیں واپس دے, سمجھتے ہو نا, ان کو اس سے نہیں ہوتی کہ ہم صدقہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں ریٹرن کرے, وہ کہتے ہیں اللہ نہ بھی کرے نا, ہمیں تو اسی میں بڑا مزہ ہے کہ اللہ ہم سے مانگ رہا ہے. تو عشر اور زکوٰۃ اور صدقات و خیرات دل کی خوشی سے کیا کرو کہ اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اس نے ہمیں صدقات و خیرات کا حکم دیا, کنجوس نہیں بنایا ہمیں, ورنہ گھسیٹتے رہتے ادھر سے بھی آ جائے, ادھر سے بھی آ جائے, ادھر سے بھی آ جائے, ادھر سے بھی آ جائے. حدیث میں آتا ہے اوپر والا ہاتھ اللہ کو نیچے والے ہاتھ سے پسند ہے. غیرت پتہ نہیں کتنے لوگوں کو اب آئے گی اتنا کچھ سننے کے بعد. اگر کوئی باہر ملک میں کام کرتا ہو تو وہ پاکستانی کرنسی میں زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے, لیکن جس ملک میں رہتا ہے اس ملک کا ریٹ لگائے گا, ڈنڈی نہیں مارے, رہتا وہاں ہے اور یہاں کے قیمت لگا رہا ہے, یہ بیمانٹی ہوگی. بےایمانی کو بچپن میں ہم کہتے تھے بیمانٹی, پتہ نہیں یہ کراچی کے بچپن کے لوگ یہاں موجود ہیں یا نہیں, کہتے ہیں بیمانٹی کر رہا ہے, بیمانٹی, وہ بےایمانی سے بیمانٹی بن گیا, تو وہیں کی ویلیو لگائے گا. زکوٰۃ دینے کے لیے کس حد تک مستحق کی تحقیق کرنا ضروری ہے؟ کچھ نہ کچھ تحقیق تو ضروری ہے, اتنا نہیں کہ آپ اس کے گھر میں گھس کے اس کے فریج میں گھسیں اور اس کے بستروں کے نیچے گھس کے گدوں کے نیچے چیک کریں گے, ہاں تو نہیں چھپایا ہوا, اتنی تحقیق کہ ہم مکلف نہیں ہیں. سب سے پہلے یہ تحقیق کیا کرو پاکستانی ہے یا نہیں ہے. پاکستانی ہے تو 99% امکان ہے کہ زکوٰۃ کا مستحق ہے, اتنا کافی ہے. 1% کے لیے پھر یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ لو کہ اس سے 2-4 سوال پوچھ لو, بھائی تمہارے پاس گولڈ تو نہیں ہے, بھائی کوئی پراپرٹی تو نہیں ہے اضافی. اچھا بیوی کے پاس اگر سونا ہے تو شوہر کا نہیں کہلائے گا, وہ بیوی کا کہلائے گا, اس سے شوہر کا پھر بھی غریب ہونا ثابت ہوگا, سمجھتے ہو؟ تو
تو ان کو دیا جا سکتا ہے جو اس طرح کی تحقیق کر لو. کوشش کرو زیادہ سے زیادہ مستحق کو دو نا. کتنے لوگ ہیں کھانے کو روٹی نہیں ہے. میرے پاس ایک صاحب آئے کہ میں زکوٰۃ کا مستحق ہوں, ایجوکیشن کے لیے پیسہ چاہیے. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ مستحق ہیں, لیکن پہلے پیٹ بھرنا ضروری ہے, تعلیم اس کے بعد. بہت سے غریب ہیں جن کو کھانے کی روٹی نہیں ہے, تو کوشش کیا کرو نا. جو زیادہ بیمار ہیں, کینسر میں پڑے ہوئے ہیں, علاج کے پیسے نہیں ہیں, تو جان بچانے والوں کو پہلے فوکس کیا کرو. سمجھتے ہو؟ اچھا بھائی, دینی مدارس کو بھی زکوٰۃ دینی چاہیے جو صحیح کام کر رہے ہیں. میرا ایک بیان ہوا روحانی عاملوں کے خلاف کہ روحانی عامل جو ہے نا دین کے نام پہ اور یہ وظیفوں کے نام پہ نوٹ چھاپتے ہیں. کسی نے نیچے لکھا کہ ایسے بھی تو بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے خالی پلاٹوں پہ قبضہ کر کے مسجد بنا لی, مدرسہ بنا لیا, اور یتیم بچوں کے نام پہ چندہ کر کر کے کروڑوں روپے کے مالک بن گئے. ان کے خلاف کیوں بیان نہیں کرتے؟ تو جنہوں نے بھی کمنٹ کیا ان کی خدمت میں عرض ہے کہ ان کے خلاف بھی میں متعدد دفعہ بیان کر چکا ہوں, بلکہ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ پاکستان میں پیسہ کمانے کا, حرام کمانے کا ایک بہترین طریقہ زرداری کو خام خام میں بلا وجہ بدنام ہو گیا. تو بھائی تو ایک جگہ خریدتا, مسجد بناتا, پلاٹ بناتا اور دبا دب نوٹ چھاپتا. ایسا ہوتا ہے. اس پہ تو ہم 20 دفعہ بول چکے ہیں کہ صرف داڑھی ٹوپی دیکھ کر کبھی کسی پہ اعتماد مت کرو. ایسے لوگ ہیں پیسہ نہیں کما پاتے تھے, انہوں نے کیا کیا, کسی جگہ پہ چندہ کر کے جگہ خرید لی, چار دیواری کھڑی کر دی, چند ادھار یتیم بچے لے لیے کسی سے کہ بھائی کسی سینٹر سے کہ 1 مہینے کے لیے آپ کے یتیم بچے مجھے ادھار چاہیے. یتیموں کے نام پہ بھی پیسہ ملتا ہے نا, ادھار چاہیے, جب پیسہ آ جائے گا تو یہ واپس کر دوں گا. کرائے پہ بھی ملتے ہیں یتیم بچے چندہ لینے کے لیے. تو آپ نے کیا کیا, چند یتیم بچے لکھ دیے, ان کے ہاتھ میں قرآن پکڑا دیا, وہ قرآن پڑھ رہے ہیں, ہل رہے ہیں, بڑا خوبصورت نورانی ماحول, لوگ آ کے دبا دب پیسہ پھینک رہے ہوتے ہیں. تو میں نہیں کہہ رہا کہ مدارس کے محتمم فراڈی ہوتے ہیں یا علماء معاذ اللہ 2 نمبر ہوتے ہیں یا مولوی 2 نمبر ہوتے ہیں. نہ 2 نمبر لوگ بھی مولویت کے لبادہ اوڑھ لیتے ہیں. 2 نمبر لوگ بھی مدرسے کے ناظم کا لیبل استعمال کر کے لوگوں سے پیسے بٹورتے ہیں. تو کہیں بھی کوئی مدرسہ ہو, آنکھ بند کر کے تعاون نہیں کرنا. آپ نے ریسرچ کرنی ہے, تحقیق کرنی ہے کہ واقعی یہ دین کی خدمت ہو رہی ہے, پیسہ صحیح جگہ استعمال ہو رہا ہے. ایسا تو نہیں کہ ناظم صاحب کے پیٹ میں جا رہا ہو. اور بڑے بڑے فراڈ ہوتے ہیں, ہم نے خود دیکھے ہیں. ایک مسجد بنا لی, مسجدیں بک رہی ہوتی ہیں, سودے ہوتے ہیں مسجدوں کے, 1 کروڑ میں بکی, 2 کروڑ میں بکی. خریدنے والے کو پتا ہے 1 کروڑ لگاؤں گا, پھر مسجد کے نام پہ جو چندہ ہوگا نا یہ پیسے ریکور. یہ باقاعدہ بزنس ہو رہا ہے, اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ہم نے. تو اس لیے اب یہ تو نہیں کہ مدرسوں کے ساتھ تعاون ہی چھوڑ دیں. تعاون تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. دینی مدارس کو تو ہم نے ہی چلانا ہے, لیکن طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ تحقیق کریں کہ ریلائبل مدرسہ ہے یا نہیں ہے, یہاں پیسہ صحیح استعمال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. آنکھ بند کر کے کسی کے ساتھ تعاون نہیں کرنا. جو قابل اعتماد دینی ادارے ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں. بنوری ٹاؤن ہے, جامعہ رشید ہے, دارالعلوم کرنگی ہے, بن نوریا ہے, جامعہ اشرفیہ, یہ سارے بڑے بڑے اکابر, بڑے بڑے علماء ان مدارس کو چلا رہے ہیں. تو ان پہ تو پورا اعتماد. اسی طرح چھوٹے مدرسے بھی ہیں جن کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے, لیکن پہلے ایک سروے کریں آپ جا کے کہ یہ پیسہ میرا صحیح استعمال ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, ورنہ فراڈیوں کے ہاتھ چڑھ جاؤ گے آپ. بہت پیسہ اس میں جو مذہب کے نام پہ جب